بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات کا شرک، پوسٹ نمبر 2۔ ہمیشہ زندہ رہنے والا الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ، وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ باقی ہر شے کو ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر انسان ایک مقررہ وقت تک کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد اسے موت جیسی اٹل حقیقت سے سابقہ پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57 کے اندر فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ترجمہ، ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس صفت کو ماننا اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں شرک ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ نظریہ رکھنا کہ اسے موت نہیں آئے گی، اسے بھی الحی ماننے کے مترادف ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے سے واضح ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جذبات میں آ کر یہ کہا کہ جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ یہ شور سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حجرے سے باہر آئے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاموش ہونے کے لیے کہا۔ جب وہ منع نہ ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، الا من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ ترجمہ، خبردار، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والا ہے جان لے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرنے والا ہے جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آتی۔ بحوالہ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب الدخول علی المیت بعد الموت۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، انک میت وانہم میتون۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 30۔ ترجمہ، تم کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو بھی موت آئے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، تو کیا اگر یہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے؟ اس خطبہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی صفت الحی کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الحی ہونے کا انکار کیا ہے، پھر ساتھ ہی عبادت کا ذکر کر کے اسے اللہ کی اس صفت الحی میں شریک ٹھہرانا قرار دیا ہے۔ رزق عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی الرزاق ہے، وہی مخلوق کو کھلاتا اور پلاتا ہے، خود نہیں کھاتا، وہی اولادیں دینے والا، جھولیاں بھرنے والا ہے، وہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق روک لیتا ہے۔ چنانچہ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
ترجمہ: اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔ ایک اور مقام میں تو اللہ رب العزت نے بندوں سے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا زمین و آسمان میں تم کوئی اور بھی رازق پاتے ہو؟ سورہ فاطر آیت نمبر 3۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ ترجمہ: اے لوگو، جو انعام تم پر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ کائنات کی ہر چیز کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ ہے، انس و جن ہی نہیں بلکہ ہر چیز، ہر جاندار کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ جانوروں کو، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو، سمندروں میں بسنے والی مخلوق کو کون رزق دیتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ داتا یعنی الوہاب اور گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا۔ داتا کا مطلب ہے عطا کرنے والا، یعنی اللہ کی صفت الوہاب، جبکہ گنج بخش کا مطلب ہے خزانے بخشنے والا، اور مافاق الاسباب یہ کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 7۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ترجمہ: اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 9۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ ترجمہ: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟ سورۃ الحجر آیت نمبر 21۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا يُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ترجمہ: اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں۔ کسی انسان کے یہ شایان شان ہی نہیں کہ اس کے ہاتھ میں پروردگار کے خزانے ہوں۔ چنانچہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ ترجمہ: کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند رکھتے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے۔ غلط نظریات۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو مافاق الاسباب، داتا، گنج بخش سمجھنا، کھیتوں میں ہریالی لانے والا سمجھنا وغیرہ۔ اولادوں سے نوازنے والا۔ مفاق الاسباب، اولادوں سے نوازنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ کسی اور نبی، ولی، بزرگ یا پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کے ہاتھ میں بھی یہ اختیار دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں شرک ہے۔ چنانچہ سورۃ الشورى آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ ترجمہ: تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کے بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو بھی پکارا جاتا ہے وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں۔ چنانچہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ ترجمہ:
اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا، اور نہ مر کے اٹھ کھڑے ہونا۔ روز جزا کا مالک یعنی مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ ہی روز جزا کا مالک ہے، جس طرح سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین۔ ترجمہ، وہی اللہ انصاف کے دن کا مالک ہے۔ اس دن کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بغیر نہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی اس کی اجازت کے بغیر کلام بھی کر سکے گا۔ شفاعت بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوگی اور صحیح ہوگی، یعنی مشرکین کے لیے نہیں ہوگی، صرف انہی کے لیے ہوگی جن کے لیے مالک حکم عطا فرمائے۔ چنانچہ سورۃ النبأ آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ ترجمہ، جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔ غلط نظریات۔ کسی بھی ہستی کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ اللہ کے سامنے مچل جائیں گے اور اپنے ماننے والوں کو زبردستی جنت میں داخل کروا دیں گے۔ مدبر الامور کائنات، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور وہی اس کائنات کے امور کو تنہا چلانے والا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ ترجمہ، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش یعنی تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کا انتظام کرتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ ترجمہ، ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ۔ تو کہو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟